أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. صدق اللہ العظیم. میرے عزیزوں اور اسلام کے غیور مسلمان نوجوانوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک مختصر سا واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں. امید ہے کہ اس کو بغور سنا جائے اور آگے تک اس کو شیئر کیا جائے. تو واقعہ یوں ہے، امام مہدی علیہ السلام کا ظہور عنقریب ہونے والا ہے. مفتی ابو لبابہ منصور نے اپنی کتاب تجلیات میں حضرت دانیال علیہ السلام کی تختیوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہودیوں کی ایک ریاست قائم ہوگی اور اس کے 50 سال بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا. ظاہر سی بات ہے کہ 1946-47 میں اسرائیل کی بنیاد ڈالی تو گئی، لیکن 1973 میں جا کر اقوام متحدہ نے ملک کی حیثیت سے تسلیم کیا اور اس کے جھنڈے کو بھی تسلیم کیا. تو حقیقی بنیاد ملک اور ریاست کی حیثیت سے 1973 میں سمجھی جائے گی. اس لحاظ سے 2023 میں 50 سال پورے ہوتے ہیں. لہذا ممکن ہے کہ 2024 میں امام مہدی کا ظہور ہوگا. نیز نسائی میں جس غزوے کی نشاندہی کی گئی ہے، جس میں امام مہدی کی ایک جماعت خراسان، افغانستان و مغربی پاکستان وغیرہ سے نکل کر مشرقی علاقے پر برسر پیکار ہوگی، تو حالیہ جو خبریں آ رہی ہیں اس کی پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہیں. قابل غور بات تو یہ بھی ہے کہ کرونا کا ڈرامہ بھی 2024 میں ختم کر دیا جائے گا. اس پر باقاعدہ 24 نیوز والوں نے ایک لمبی ڈیبیٹ کی ہے، اور ملک بھارت میں ہندو راشٹر کا آفیشل اعلان بھی غالباً اسی سال ہوگا، اور اس سے 1 سال قبل یعنی 2023 میں ترکی پر سے پابندی بھی ہٹا لی جائے گی، جس کا واضح مطلب ہے کہ ترکی پر جنگ مسلط کر دی جائے گی، جس کے نتیجے میں قسطنطنیہ کفار کے قبضے میں جا سکتا ہے. اور سعودی بادشاہ کی وفات کی یہ روایت رہی ہے کہ عموماً وہ 90 سال کے آس پاس ہی فوت ہوتے ہیں، اور اس وقت موجودہ بادشاہ شاہ سلمان کی عمر 86 سال ہے. ممکن ہے کہ وہ 24-25 تک 90 کے آس پاس ہوں گے، اور خلافت عثمانیہ کے سقوط کے 100 سال بھی 2023 تک پورے ہو رہے ہیں. نیز ایک عرب عالم ہے، شیخ صادق المغلسی المارنی انہوں نے 24 کے قریب ہی ظہور مہدی کی بات کہی ہے. حاصل یہ نکلا کہ ظہور مہدی کے لحاظ سے یہ 2 سال یعنی 2024 اور 2025 کافی اہم ہیں. ایک بات بڑی فکر میں ڈالنے والی یہ بھی ہے کہ امت کے مختلف قسم کے گروہ امام مہدی کو تلاش بھی کر رہے ہیں. اس عاجز کے پاس یہ بھی خبر آئی ہے کہ مختلف جہادی تنظیموں کے فکرمند لیڈران اس وقت بڑے فکرمند ہیں کہ امام مہدی کی قیادت میں ساری دنیا میں جہاد شروع کیا جائے، اور وہ اس کے لیے ان کی تلاش میں ہیں. کافی دن پہلے کسی صاحب نے بتایا تھا کہ پاکستان کے پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب نے حرم میں بیٹھ کر قسم کھا کر یہ بات کہی تھی کہ امام مہدی کا ظہور 2025 میں ہوگا، اور وہ ہر سال اسی تلاش میں جاتے ہیں کہ کسی طرح انہیں پہچان سکیں. ایک بات اور یاد آئی، بڑی مزے کی بات ہے. بندہ مولانا سجاد نعمانی صاحب کا ایک بیان سن رہا تھا، جس میں حضرت نے سورہ کہف کی تفسیر کرتے ہوئے بڑا عجیب نکتہ پیش کیا. فرمایا کہ اللہ نے دجال کے فتنوں کا ذکر سورہ کہف میں کیا ہے، اور سورہ کہف 15ویں پارے کے نصف سے یعنی آدھے پارے سے شروع ہوتے ہیں، اور اسی سے معلوم ہوا کہ دجال کا خروج 15ویں صدی کے آدھے پر ہوگا. آگے فرمایا کہ 16واں پارہ شروع ہوتے ہوتے دجال کا ذکر ختم ہو جاتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ 16ویں صدی سے قبل ہی یہ فتنہ ختم ہو جائے گا. مزید یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دجال کے ذکر سے پہلے بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس سے پہلے کافی چرچے میں ہوں گے، یعنی انہیں عروج ملے گا. اب ہم حضرت کی ان باتوں پر غور کرتے ہیں تو اس سے بھی یہی اندازہ نکل کے سامنے آتا ہے کہ چونکہ دجال کے 15ویں صدی کے آدھے میں آنے کا امکان ہے، اور حضرت مہدی اس سے تقریباً 5-6 سال قبل آئیں گے،
اور اس وقت 1443 ہجری چل رہی ہے۔ 5-6 سال قبل مطلب 46-45 ہجری جو انگریزی سال کے حساب سے 2024 اور 25 بنتے ہیں، امام مہدی کے ظہور کے بعد بہت ممکن ہے کہ 2025 کے بعد امام مہدی کی قیادت میں تیسری عالمی اسلامی جنگ ہو۔ بہرحال اب دوسرا پارٹ انشاءاللہ دوسرے دن میں آ جائے گا۔ اللہ حافظ۔